بچوں میں جلنے کے بعد اگر صحیح طریقے سے علاج نہ ہو تو یہ معمولی زخم ایک خطرناک انفیکشن میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ میرا نام ڈاکٹر سمیرہ مہدی ہے اور میں چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں۔ آج میں بات کروں گی کہ بچوں میں جلنے کے بعد انفیکشن کس طرح ہوتا ہے، اس کی خطرناک علامات کیا ہو سکتی ہیں اور والدین کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ جب بچے کا جسم جلتا ہے تو اس کی جلد جو اس کی حفاظت کرتی ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے اور جلد کے نیچے موجود ٹشو پھٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی قسم کا وائرس، بیکٹیریا یا فنگس زخم کے ذریعے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ بچوں کا مدافعتی نظام بہت کمزور ہوتا ہے اور بڑوں کے مقابلے میں انفیکشن کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جلنے کے انفیکشنز کی کچھ اقسام ہیں، جس میں سب سے پہلے معمولی قسم کا انفیکشن جس میں وقتی طور پر سرخی اور لالی ہوتی ہے، لیکن اگر بروقت طور پر صفائی نہ کی جائے تو یہ ایک خطرناک انفیکشن میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد درمیانی شدت کا انفیکشن جسے سیلولائٹس بھی کہا جاتا ہے، اس میں لالی بڑھ سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بچے کو بخار آ سکتا ہے اور سوجن بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد سیپسس یعنی کہ جسم کے اندر بیکٹیریا کا شامل ہو جانا اور خون میں بیکٹیریا کا بہت تیزی سے پھیل جانا ہوتا ہے۔ اس میں زخم تیزی سے خراب ہوتا ہے، بچے کو تیز بخار ہو سکتا ہے، پانی کی شدید کمی ہو سکتی ہے اور بچے کو ICU میں داخل کرنے کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ فنگل انفیکشن یہ بھی جلنے کے بعد ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر اس وقت جبکہ زخم دیر سے بھرے، اور یہ زیادہ تر نمی یا صفائی کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ کچھ ایسی خطرناک علامات جن کا والدین کو فوری طور پر ایکشن لینا نہایت ضروری ہے۔ زخم سے بدبو آنے لگے، سبز رنگ یا زرد رنگ کی پیپ کا باہر آنا، بچے کو تیز بخار ہو جانا، بچے کا سردی یا کپکپاہٹ کا شکار ہونا، بچہ دودھ پینا یا کھانا پینا بالکل چھوڑ دے اور بہت زیادہ غنودگی میں رہنے لگے، اور زخم کے ارد گرد جلد کا سیاہ یا نیلے رنگ کا ہو جانا۔ زخم کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو جلنے والی جگہ کو صاف پانی سے دھوئیں اور جلنے والی جگہ کو جراثیم سے پاک پٹی سے ڈھانک دیں۔ 24 گھنٹے میں روزانہ ڈریسنگ کو چینج کریں۔ بچے کی ہاتھ کی صفائی کا خیال رکھیں اور بچے کے ہاتھ کے ناخن چھوٹے رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچے کی خوراک کے اندر آئرن اور وٹامن C بہت زیادہ مقدار میں شامل کریں تاکہ زخم جلد سے جلد بھر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ روایتی طریقہ علاج یعنی کہ ٹوتھ پیسٹ، گھی اور مرہم وغیرہ سے پرہیز کریں۔ نوزائیدہ بچوں میں جلنے کے وقت خاص احتیاط کرنی ہے کیونکہ نوزائیدہ بچوں کی جلد بہت زیادہ نازک ہوتی ہے۔ کسی بھی زخم کو معمولی نہ سمجھیں اور زخم کو کھلا ہوا ہرگز نہ چھوڑیں۔ خاص طور پر والدین یا بہن بھائی یا جو بھی بچے کا خیال رکھ رہا ہے وہ اپنے ہاتھوں کی صفائی کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ بچوں میں جلنے کے بعد انفیکشن ایک قابل علاج مسئلہ ہے، لیکن اگر اسے صحیح وقت پر پہچانا جائے۔ یاد رکھیں جلنے کے بعد صرف پٹی لگانا ہی نہیں بلکہ زخم کی صفائی، اچھی غذا، آرام اور ڈاکٹر کی ماہرانہ رائے نہایت اہم ہے۔ رابطہ نمبر 0321218889۔ ایڈریس معمار ٹاور ASP 7 سیکٹر X2 گلشن معمار، مین قائد ایونیو روڈ، کراچی۔